اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی الزہراء محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید ووجدک قائلا فاغنا۔ ناظرین محترم، آج 10 ماہ مبارک رمضان ہے، تو یہ دن جناب محسنہ اسلام حضرت خدیجہ مادر گرامی فاطمۃ الزہرا کی شہادت اور رحلت کا دن ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے چند نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ خداوند متعال نے چند ہستیوں کے عمل کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی اعمال کیے ہیں کہ پروردگار نے قرآن مجید میں اس کی نسبت اپنی طرف دی ہے، گویا کہ میرا نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کے مالک نبی اگر گفتگو کرے، عمل کرے، جو بھی کام کرے، گویا خالق نے اس فعل کو اپنی طرف نسبت دی ہے، گویا کہ خداوند متعال خود وہی عمل کر رہا ہو۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت ابو طالب کی ذات ہے۔ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 6 میں ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محمد ہم نے آپ کو جب یتیم پایا تو فآویٰ، آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو پناہ دے دی۔ پناہ دینے والا ابو طالب ہے۔ پروردگار نے اس فعل کو جو جناب ابو طالب نے رسول اسلام کی حفاظت کے ذمہ داری اٹھائی تھی، اس فعل کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ ابو طالب وہ عظیم ہستی ہے کہ فآویٰ کا مصداق ابو طالب ہے، پیغمبر کو پناہ دینے والے، پیغمبر کی حفاظت کرنے والے۔ پروردگار کو ابو طالب کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا حصہ قرار دے دیا کہ اے ابو طالب تو نے محمد کو پناہ نہیں دی، گویا کہ میں پروردگار نے، میں خالق نے محمد کو پناہ دی ہے۔ اب ایسی عظیم ہستی کے لیے اگر کوئی کفر کی بات کرے تو یقیناً وہ خود کفر کا شکار ہے، وہ خود اس حقیقت کا، اس دین کا، اس قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ ابو طالب کافر نہیں ہے، ابو طالب کو کافر کہہ کے خود کافر ہو رہا ہے۔ اور دوسری ہستی سورہ ضحیٰ میں جس کے فعل کو پروردگار نے اپنی طرف نسبت دی ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 8 ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اے پیغمبر آپ کو اس نے عائل پایا، تنگ دست پایا، آپ کے پاس دنیاوی اعتبار سے مال و دولت نہیں، اسباب نہیں تھے کہ جس کے ذریعے سے آپ اسلام کی آبیاری کرے، اسلام کی اس تحریک کو آگے بڑھائے، تو فاغنا، اس نے تمہیں غنی کیا، اس نے تمہیں مالدار بنایا۔ مال خدیجہ نے خرچ کیا، مال پیغمبر کے اس عظیم مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس ہدف کے لیے جناب خدیجہ نے عطا کیا۔ پروردگار نے کہہ دیا فاغنا، خدیجہ نے مال نہیں دیا، میں پروردگار نے محمد کو مال دیا۔ خدیجہ کی اس قربانی کو پروردگار نے اس منزل پر دیکھا، گویا کہ یہ فعل خدیجہ کا نہیں، خود خالق کا فعل ہے۔ اس محسنہ اسلام کی آج شہادت کی رات ہے۔ حضرت خدیجہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان سب کا ذکر کرنا مقصود بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے۔ 2-3 نقطوں کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ پیغمبر کی جتنی زوجات ہیں ان سب میں سے بہترین زوجہ حضرت خدیجہ ہے، دوسروں سے تقابل ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ پیغمبر کی ایک زوجہ بار بار پیغمبر کو یہ کہتی تھی کہ اے رسول خدا، وہ تو بوڑھی تھی، وہ تو عمر رسیدہ تھی، اس کے دنیا کے جانے پر بھی آپ اس کو بار بار یاد کرتے ہیں، ہم تو جوان ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے یہ حدیث بیان کیا، آپ نے فرمایا لا واللہ، قسم بخدا کہ خدا نے خدیجہ سے افضل مجھے کوئی بھی زوجہ نہیں دیا۔ حدیث کی عبارت یہ ہے ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، خدیجہ سے بہتر خدا نے مجھے کوئی بھی عطا نہیں کیا۔
آمنت بی حینا کفر الناس، خدیجہ وہ ہے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب سارے لوگ کافر تھے۔ صدقتنی اذ کذبنی الناس، اس وقت میری نبوت کی تصدیق کی جب سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ وواستنی بمالہا حین حرمنی الناس، اور اس وقت اپنے مال کے ذریعے میرے مدد کی جب لوگ مجھے محروم رکھ رہے تھے۔ ورزقنی منہا اللہ الولد دون غیرہا من النساء، یہ سب سے اہم ترین جناب خدیجہ کی فضیلت یہ ہے جسے رسول اسلام نے بیان کیا کہ خداوند متعال نے میری اولاد فقط خدیجہ سے عطا کیا، کسی اور زوجہ سے عطا نہیں کیا۔ اور سورہ کوثر گواہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر یعنی فاطمۃ الزہرا عطا کیا، اور اس کے لیے، اس کوثر کے لیے جس ظرف کا خداوند متعال نے انتخاب کیا، اس ظرف کا نام، اس ہستی کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سارے مراحل میں، آپ زیارات میں دیکھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، بہت ساری جگہوں پر ائمہ معصومین نے اپنی نسبت اپنی نانی حضرت خدیجہ ہونے پر فخر کیا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کا جب معاویہ سے مناظرہ ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اے معاویہ تیری تربیت میں کس کا کردار ہے؟ ہندہ کا کردار ہے، اور میں حسن مجتبی کی تربیت میں فاطمۃ الزہرا اور خدیجہ سلام اللہ علیہما کا کردار ہے۔ یعنی اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کہ ہماری تربیت ایسے آغوش میں ہماری تربیت ہوئی ہے۔ اور امام حسین نے میدان کربلا میں جب دشمن کو اپنا تعارف کرایا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میری ماں فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ ہے، کہ میری ماں پیغمبر کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میری نانی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، کہ جس نے اپنے مال و دولت کے ذریعے سے اس اسلام کی آبیاری کی ہے، اس اسلام کی بنیادوں کو کھڑی کی۔